ویلکم ٹو چلبل ٹی وی۔ ایک جنگل کا بادشاہ جو بہت نیک دل اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی رعایا کو آزمایا جائے۔ اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بادشاہ کو بہت سارے کاموں کا کہا، مگر بادشاہ اس کی کسی بات سے مطمئن نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے محل میں کام کرنے والوں خادموں سے پوچھا۔ سب نے بھی اپنی اپنی رائے دی، مگر ان سب کی باتوں میں کوئی ایسی خاصیت نہ تھی جو بادشاہ کے دل کو بھا جاتی۔ دن گزرتے گئے، مگر بادشاہ کو کوئی ایسا مشورہ نہ ملا جس سے بادشاہ کا دل خوش ہو جاتا۔ ایک دن بادشاہ کا دوست مٹھو آیا۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم کافی چپ ہو؟ بادشاہ نے مٹھو سے کہا، تم کو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ پھر مٹھو نے کہا، کوئی بات تو ہے، میں تم کو بچپن سے جانتا ہوں، کوئی بات تو ایسی ہے جو تم کو پریشان کر رہی ہے۔ پھر بادشاہ نے مٹھو کو پوری کہانی سنائی تو مٹھو نے کہا، تم تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو، گھبراؤ نہ، میں تم کو ایسا مشورہ دیتا ہوں جو تم کو پسند بھی آئے گا اور اس سے تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ مٹھو نے بادشاہ کو اپنی ترکیب بتائی۔ مٹھو کی بات بادشاہ کو بہت اچھی لگی۔ بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا، وہ جائیں اور شہر جانے والے راستے کو ایک بڑی چٹان رکھ کر بند کر دے۔ بادشاہ کے حکم پر ایسا کر دیا گیا اور ایک خادم کو وہیں روک دیا گیا جس کا کام تھا آنے والے لوگوں کی رائے جاننا۔ خادم وہاں چھپ گیا اور سب پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن وہاں ایک چیل آیا جو بہت امیر ترین تھا۔ اس نے راستہ بند دیکھا تو کہنے لگا، یہ کس کی حرکت ہے؟ کس نے راستے پر چٹان رکھی ہے اور راستے کو بند کر دیا ہے؟ میں بادشاہ کو بتاؤں گا اور جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو سزا دلواؤں گا۔ چیل چیختے چیختے وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہاں ایک کالو کوا آیا۔ اس نے بھی چیل کی طرح باتیں کی، مگر اس کی باتوں میں چیل جیسی گرج نہ تھی، مگر حرکتیں وہی تھی کیونکہ وہ چیل جیسا امیر نہیں تھا۔ کالو نے سب کو برا بھلا کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شام ہوئی تو ایک کبوتر جو ایک کسان تھا وہ اپنے کھیتوں سے فارغ ہو کر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستہ بند ہے اور گزرنے کے لیے سب کو مشکل ہو رہی ہے۔ اس نے ہمدردی کے طور پر اس چٹان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، جیسے کہ چٹان بہت بھاری تھی۔ اس کو وہاں سے ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا، مگر کبوتر نے ہمت سے کام لیا اور آخر کار چٹان کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس نے دیکھا کہ چٹان کے نیچے ایک بکسا پڑا ہے۔ جب کبوتر نے بکسا کھولا تو اس میں قیمتی زیورات اور ایک خط بھی رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، بادشاہ کی طرف سے اس نیک دل کے لیے جس نے چٹان رکھنے والے کو برا بھلا کہنے کی بجائے راستے سے چٹان کو ہٹانا ضروری سمجھا اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کی، کیونکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہماری زندگی کی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سب کا خیال رکھیں۔